السلام علیکم ناظرین، آئیے جانتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں بہت گناہ کرے، وہ بدکار ہو، گنہگار ہو اور اس نے بہت جھوٹ بولے ہوں تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، گھر والے دفنا کر چلے جاتے ہیں، تب اس کے قبر میں منکر اور نکیر آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، اور اس سے پہلا سوال پوچھتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتہ میرا رب کون ہے، کیونکہ دنیا میں اس نے اتنے گناہ کیے، اتنے جھوٹ بولے، اسے ان سوالات کے جواب کیسے پتہ ہوں گے۔ پھر دوسرا سوال پوچھیں گے ما دینک، تم کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ کہ میں کس دین پر تھا۔ پھر تیسرا سوال پوچھیں گے من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتہ میرے نبی کون تھے۔ یاد رکھیے، جو نیکوکار ہوگا دنیا میں، اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، اسے ہی ان تینوں سوالات کے جواب پتہ ہوں گے، اور جو گنہگار ہوگا اسے ان سوالات کے جواب دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائیں گے۔ فرشتے کہیں گے تمہیں ان تینوں سوالات کے جواب کیوں نہیں پتہ؟ وہ گنہگار شخص کہے گا کہ میں نے اپنے رب کی پاک کتاب کو نہیں پڑھا۔ فرشتے کہیں گے نہ تو نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اب تجھے موت کا مزہ چکھایا جائے گا، اب تجھے پتہ چلے گا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں تھی، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں تو آیا ہے، اور اب تجھے یہاں کا عذاب دکھایا جائے گا۔ وہ کہے گا اے فرشتوں، مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں پھر سے جاؤں اور اپنے رب کی خوب عبادت کر لوں تاکہ میں اپنے رب کا اچھا بندہ بن جاؤں۔ لیکن فرشتے کہیں گے کہ دوبارہ لوٹنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، اب دوبارہ لوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک بار بھی ملی تھی تمہیں، جو تم نے اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اب تمہیں دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور وہ اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالیں گے، کھینچ کر نکالیں گے، اور روح اس کے اندر جائے گی، اور اس وقت اس انسان کو اتنی تکلیف ہوگی کہ جیسے ایک بھیڑ ہو، شیپ، اور اس کے اون میں کتنی گٹھیاں ہوتی ہیں، اور اگر وہ گیلی ہو اور اس میں کانٹے دار چھڑی لے کر کوئی اسے کھینچے، اور کس قسم کی وہ تکلیف ہوتی ہے، اس قسم کی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے۔ اور فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر نکالیں گے، غوطے لگا کر نکالیں گے، اور پھر جب وہ روح باہر نکلنا نہیں چاہے گی، پھر اس کو نکالیں گے اور ایک گندے بدبودار ٹاٹ میں اس کو لپیٹیں گے اس روح کو، اور وہ مچل جائے گی، اور اس کے بعد اس کو پہلے آسمان کی طرف لے جایا جائے گا۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہیں گے کہ اے روح، اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، یہ بدکار ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر وہ رب انہیں کہے گا اے فرشتوں، اسے واپس وہیں لٹا دو، اسے واپس وہیں ڈال دو، میں اس کو دوبارہ وہیں سے اٹھاؤں گا۔ فرشتے اس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیں گے، اور وہ آ کر اپنے قبر میں گرے گا، اور اس کے لیے ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے جنت دکھائی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے تو محروم رہ گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تو نے اگر رب کی عبادت کر لی ہوتی تو جا سکتا تھا۔ اور پھر وہ روح کہے گا اے رب، مجھے اس میں ڈال دے، مجھے اس میں پناہ دے، اور فرشتے کہیں گے اب کوئی چھوٹ نہیں، اب کوئی مہلت نہیں، اور ایک کھڑکی کھولی جائے گی اور جہنم دکھائی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے یہ ہے تیرا مقام، یہ تیری جگہ ہے جہاں تجھے جانا ہے، یہ ایک عذاب ہے گنہگاروں کے لیے جو تو ہے، جس نے تو نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک آگ کا بستر بچھایا جائے گا، آگ کا لباس ہوگا اور اسے پہنایا جائے گا، اور اس بستر پر اسے لٹا دیا جائے گا، اور وہ درد اسے بہت تکلیف دے گی، اس روح کو بہت تکلیف دے گی، اور وہ کہے گا کہ اے اللہ، قیامت تو کبھی قائم مت کر، کیونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، قیامت کے وقت کیا ہوگا میرا؟ اور اس سے وہ جہنم کے عذاب یعنی کہ آگ کے بستر پر لیٹا ہوا ہوگا، اور جو اسے بہت شدید تکلیف دے گی۔ تو آپ بتائیے، کیا آپ اس میں جانا پسند کریں گے؟ اتنی تکلیف میں جانا پسند کریں گے؟ اس دنیا میں ہمیں ایک چنگاری بھی لگ جاتی ہے تو جان نکل جاتی ہے، کیا آپ آگ کے بستر پر سو پائیں گے؟ کیا آگ کا لباس پہن پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت بڑا درجہ دیا ہے، تو کیوں ہم
اپنے رب کو مایوس کریں. کیوں اسے مایوس کریں؟ کہ اس کے بندے اس کی عبادت نہیں کرتے. آپ عبادت کریے اپنے رب کی، کیونکہ یہ جو عذاب ہے گنہگار کے لیے، یہ بہت ہی سخت عذاب ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.